بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، جن کا جاننا آپ کے لیے۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ ان کا نقل کفالہ کرانے کے لیے بہت اچھی خبر آ گئی ہے اور بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ آپ اپنا نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ بالکل آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری خبریں ہیں۔ میں گزارش کروں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں، تاکہ آپ کو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم خبر ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سعودی عرب سے یا کہیں بھی بعض ملکوں میں اور بھی کئی ممالک میں سونا، جواہرات اور بھی کئی چیزوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن آج ایک ایسے چیز کی اسمگلنگ کی خبر آئی ہے جو سننے کے بعد عجیب سا لگتا ہے، اٹپٹا سا لگتا ہے۔ لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب سے پیاز کی اسمگلنگ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، پیاز کی اسمگلنگ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے سعودی عرب سے۔ فلپینی کرو ممبر جو فلائٹ کے اندر کام کرتے ہیں، جو لوگ فلائٹ میں سروس دیتے ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پیاز اور نیمبو کی اسمگلنگ کرنے کے جرم میں۔ یہ لوگ سعودی عرب سے فلپین جو جاتی ہے فلائٹ، اس میں کام کرتے ہیں اور وہ یہاں سے بہت ہی زیادہ پیاز اور لیمو وغیرہ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، اور اس کی جرم میں اس کو گرفتار کیا گیا۔ جی ہاں، کیونکہ ابھی اس وقت فلپین کے اندر پیاز کا ریٹ $11 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہیں پر بات کریں کہ اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے پیاز کی قیمت وہاں پر $2 کے لگ بھگ مل جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت پیاز کی قیمت لگ بھگ $11 کے قریب ہے۔ اسی وجہ سے لوگ یہاں سے پیاز کو لے جاتے ہیں اور وہاں لے آ کر کے اسے اچھے داموں میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر سعودی عرب کے اندر فلپینی کرو ممبر کو جو فلائٹ کے اندر کام کرتے ہیں اسے پیاز اور لیمو لے جانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے لگ بھگ 27 کلو پیاز اور 10 کلو لیمو برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ ہے کہ سعودی عرب سے سعودی پولیس نے 26 غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے جو روڈ کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، اپنے کمپنی یا کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں، یا پھر ان کے پاس اقامہ نہیں ہے اور وہ باہر کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کام کے وقت میں روڈ کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی سعودی شہری آوے یا جن کو کام کی ضرورت ہو ورکر کی، تو وہ آ کر کے انہیں بات کر کے پھر ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کام کرواتے ہیں۔ تو ایسے 26 لوگوں کو جو روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کے کام کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سعودی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ان 26 لوگوں میں کئی ممالک کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے سب سے زیادہ لوگ ہیں۔ کسی کے پاس اقامہ نہیں تھا، کسی کے پاس اقامہ ایکسپائر کر چکا تھا، کوئی کفیل یا کمپنی سے بھاگا ہوا ہے، اس طریقے کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے اندر نقل کفالہ کے رول اور ریگولیشن کے بارے میں۔ جو نئی رول آئی ہے، نیا رول آیا ہے، نئی قانون آئے ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ سعودی عرب کے اندر نقل کفالہ کو بالکل آسان کر دیا گیا ہے، پہلے سے بہت زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ کہیں دوسری جگہ دوسرے کمپنی یا کفیل کے پاس نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو پرانا کفیل ہے وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کو اوپن کرے گا اور وہاں سے نقل کفالہ کی اجازت دے گا۔ اس کے بعد پھر جہاں پر وہ نقل کفالہ کے لیے جائے گا، جس نئے کفیل یا کمپنی کے پاس، وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کی ریکویسٹ ڈالے گا۔ اس کے بعد جو ورکر اپنا نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے کو اوپن کرے گا اور پھر اس پر وہ اپنے نقل کفالے کی اجازت دے گا کہ ہاں میں آپ کے پاس نقل کفالہ لینا چاہتا ہوں، یعنی ایکسیپٹ کرے گا۔ تو اس طریقے سے کر دیا گیا ہے، جو بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کے بغیر مرضی کے یا پھر آپ اپنی مرضی سے کہیں پر بھی اب نقل کفالہ نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مرضی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نقل کفالہ کی جو مدت ہوگی، جیسے آج آپ نے ریکویسٹ ڈالا ہے تو ریکویسٹ ڈالنے کے 7 دن کے اندر آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جوازات نے کہا ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکر اگر کہیں پر بھی اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹریفک وائلیشن نہ ہو، کوئی بھی
فائن وغیرہ نہ ہو، اگر ہے تو پہلے اسے پے کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کہیں پر بھی نقل کفالہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جوازات نے ایک چیز اور کلیئر کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ڈومیسٹک ورکر کا صرف اور صرف 4 مرتبہ ہی نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ 4 مرتبہ کے بعد اس کا نقل کفالہ کہیں بھی کسی بھی وقت کفیل یا کمپنی میں نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ڈومیسٹک ورکر کا نقل کفالہ 4 کفیل کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ جہاں پر بھی نقل کفالہ لیں گے تو آپ کے اقامے کے اوپر کم سے کم 15 دن کا ٹائم باقی ہونا چاہیے۔ اگر 15 دن سے کم ٹائم آپ کے اقامے پر ہے تو آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اقامے پر 15 دن ٹائم باقی ہے تو آپ کا نقل کفالہ بالکل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کی منسٹری حج اینڈ عمرہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سے جو بھی غیر ملکی یا سعودی شہری اگر اس دفعہ 2023 میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آن لائن رجسٹریشن ہو رہا ہے، آپ ابھی بھی اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کروانے کے لیے کم سے کم عمر جو بتایا گیا ہے 12 سال سے کم عمر کے بچے نہ ہو، کم سے کم اس کی عمر 12 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، پھر اس کا رجسٹریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی اس دفعہ حج کرنا چاہتے ہیں، حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ویکسینیٹڈ ہو، یعنی اس کے ویکسین کورونا ویکسین کا پورا ڈوز لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ موسمی انفلوئنزا ہے اس کے بھی ویکسین لگنی ہونی چاہیے، یا پھر آپ کو کوئی بھی ایسی مہلک بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انفیکٹڈ ہو جائے، اس طریقے سے ہے۔ اور جو بچے ہیں یا پھر جو لوگ بھی جن کی عمر 12 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ لوگ حج کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے اندر ایک بھائی نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ وہ کسی کمپنی میں ڈرائیوری کا کام کر رہے تھے، ڈرائیور تھے، لیکن اس کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا اور کمپنی نے اس کا اقامہ نہیں بنایا بلکہ اس کو حروف لگا دیا، اور پھر اس کو شرطا نے پکڑ لیا اور ترحیل سینٹر کے ذریعے اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے ملک جا چکے ہیں۔ تو کیا وہ دوبارہ سعودی عرب کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں؟ تو اس پر جوازات نے کہا ہے کہ اس طریقے کی اور بھی بھائی کئی بار اس طرح کی خبر آتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو بھی جس کسی وجہ سے بھی سعودی عرب کے اندر سے شرطا نے پکڑا اور پھر اس کو ڈیپورٹ کیا گیا، ترحیل سینٹر کے ذریعے وہ اپنے ملک گیا ہے، ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، تو سعودی عرب کے اندر وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں، لائف ٹائم کی پابندی اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ ہے کہ سعودی عرب کے اندر سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کا اقامہ ایکسپائر ہونے والا ہے اور اس کا کفیل اس کا اقامہ بنانے سے منع کر رہا ہے، تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی خبریں بار بار آتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے جوازات نے بھی کہا ہے کہ آپ کو اس کے لیے مکتب العمل جانا ہوگا اور وہاں مکتب العمل جا کر کے اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں اس کمپنی یا کفیل کے خلاف، پھر وہاں سے اس کو ایکشن لیا جائے گا۔ تو بہتر ہے جن لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے، اگر آپ کا کمپنی یا آپ کا کفیل آپ کا اقامہ نہیں بنا رہا ہے یا آپ کا اقامہ بنانے سے انکار کر رہا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ آپ مکتب العمل چلے جائیں، لیبر آفس چلے جائیں اور وہاں پر آپ اپنا اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص خبریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔